السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آج ہم نے ایک خاص موضوع پر بات کرنی ہے، اس ارادہ اور نیت کے ساتھ کہ ہم ان چیزوں کا شکار تو نہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ہمارے اندر سرایت کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے روح اور جسم پر مسلط ہو رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر پنپ رہی ہوتی ہیں، ان کی نشو و نما جاری اور ساری ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جی ہاں، وہ ہیں آفات اور بلیات، جن سے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور ہر انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے ان آفات اور بلیات پر۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے، آفت کیا ہے، آفت کسے کہتے ہیں، اور آفت ہوتی کیا ہے۔ یہ ضرر غیر طبعی او ای تغییر تکون فی الکائن الحی، یعنی وہ نقصان جو غیر محسوس ہو یا تبدیلی جو کسی جاندار میں رونما ہو، لیکن وہ تبدیلی صفات ذمیمہ کی شکل میں ہو، رذائل کی شکل میں ہو، برائی کی شکل میں آئے، صفات حسنہ کے فقدان کی شکل میں آئے، تو اس کا نام آفت ہے، اس کا نام بلیہ ہے۔ مختلف حکماء نے، ادباء نے اور صاحب طرز ادیب لوگوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے آفات کا تذکرہ کیا ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے ابن القریہ کے بیان کردہ آفات کو ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آفات کو ذکر کریں، ابن القریہ پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ عربی زبان و ادب کے مایہ ناز مصنف، ادیب، رموز شناس امام اصامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اربع لم یلحنوا فی جد ولا ہزل۔ تاریخ عرب میں 4 شخصیات ایسی گزری ہیں جن کی زبان سے کبھی بھی کوئی کلمہ عربی زبان و ادب کے اصول و ضوابط کے خلاف نہیں نکلا، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ متانت اور سنجیدگی میں، نہ مذاق اور مزاح میں۔ ان میں ایک ابن القریہ ہے جو حجاج بن یوسف کے ظلم کی بھینٹ چڑھ گیا۔ آخری وقت جب جلاد نے ابن القریہ کے گردن پر تلوار کو رکھ دیا تو حجاج بن یوسف نے اس سے مکالمہ کیا۔ وہ مکالمہ، وہ محادثہ اور وہ حوار، جہاں ایک طرف ابن القریہ کی عربی زبان و ادب پر دسترس کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہیں دوسری طرف ہم سب کے لیے تفکر اور تدبر کا درس ہے۔ حجاج بن یوسف نے سوال کیا: تزعم العرب ان لکل شیء آفہ۔ اہل عرب کا خیال ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، کیا یہ خیال سچ ہے؟ کیا یہ خیال حقیقت پر مبنی ہے؟ تو ابن القریہ نے کہا: صدقت العرب۔ جی ہاں، اہل عرب کا خیال 100% درست ہے، اور یہ ان کا نظریہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا: فما آفت الحلم۔ حلم کی بربادی، بردباری کی بربادی کیا ہے؟ تو ابن القریہ نے کہا: الغضب۔ غصہ کرنا بردباری کی بربادی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا: فما آفت العقل۔
عقل کی بربادی کیا ہے؟ قال، اس نے کہا، العجب، تکبر کرنا، انا پرست بن جانا، عجب پسندی کا شکار ہو جانا، یہ عقل کو مات دیتا ہے، یہ عقل کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، فما آفت العلم، علم کا نقصان، علم کی مصیبت، علم کی بربادی کیا ہے؟ قال، اس نے کہا، النسیان، بھول جانا، یہ علم کی بربادی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، فما آفت السخا، سخاوت کی بربادی کیا ہے؟ سخاوت کی موت کیا ہے؟ سخاوت کی مصیبت کیا ہے؟ قال، اس نے کہا، المن عند البلاء، بوقت مصیبت سخاوت کرنا اور ان پر احسان جتلانا، یہ سخاوت کے لیے زہر قاتل ہے، یہ سخاوت کے لیے بربادی اور تباہی۔ حجاج بن یوسف نے کہا، فما آفت الکرام، نیکی کی مصیبت کیا ہے؟ نیکی کی آفت کیا ہے؟ ابن القریہ نے جواب دیا، مجاورۃ اللئام، فاسق و فاجروں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، ملامت کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ نیکی کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قال، حجاج نے کہا، فما آفت الشجاعہ، بہادری کی آفت کیا ہے؟ بہادری کی مصیبت کیا ہے؟ قال، اس نے کہا، البغی، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، یہ اس کی شجاعت کو ختم کر دیتا ہے۔ قال، حجاج نے کہا، فما آفت العبادہ، عبادت کی آفت کیا ہے؟ عبادت کی موت کیا بنتی ہے؟ قال، ابن القریہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، الفترہ، عبادت کا ترک کر دینا، تسلسل کا برقرار نہ رہنا، چھوٹ جانا، یہ عبادت کو خود بخود ختم کر دیتا ہے، یہ عبادت کی مصیبت اور آفت ہے۔ قال، حجاج نے کہا، فما آفت الحدیث، بات کی آفت کیا ہے؟ کلام کی مصیبت کیا ہے کہ اس کا کوئی اعتبار ہی نہ رہے؟ تو اس نے جواب دیا، الکذب، جھوٹ بولنا، غلط بیانی سے کام لینا، دروغ گوئی کرنا، یہ بات کی آفت اور مصیبت ہے۔ قال، حجاج نے کہا، فما آفت المال، مال کی آفت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، سوء التدبیر، مس پلاننگ کرنا، خراب منصوبہ بندی کرنا، بغیر منصوبہ بندی کے جہاں پہ مال خرچ کرنا ہو وہاں پہ نہ کرنا اور دوسری جگہ پہ خرچ کرنا، یہ مال کی تباہی اور بربادی کی اولین سیڑھی ہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان آفات، ان بلیات سے بچائے اور بچانے کی توفیق خاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔